بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بھارت اکانومی کے ایشوز ہیں. ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں. ڈاکٹر قیس اسد اللہ میرے کولیگ رہے ہیں, یہ بہتر اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. ایک کل رات ایک استاد اور وہ طبعاً فنکار بھی واقع ہوئے, تھیٹر بھی کرتے ہیں, گاتے بھی ہیں, پیشے کے اعتبار سے استاد ہیں. تو کل رات تو کلمہ چوک پر کھڑے تھے کوئی 2:30-3 بجے. تو ذرا زلفیں دراز ہیں ان کی, تھوڑی شیپ بڑی ہوگی صوفی صاحب کی طرح. تو پولیس, ماڈل ٹاؤن پولیس نے انہیں دھر لیا کہ بھئی آپ واٹ آر یو ڈوئنگ دیر. اس نے کہا جی میں عام شہری ہوں, رات کو سڑک پہ کھڑا رکشے کا ویٹ کر رہا ہوں. میں کہتا حلیہ ٹھیک نہیں لگتا. تھانے دار صاحب جو تھے سیف اللہ صاحب, وہ ذرا تھوڑا سا سر میں تھے. میں کہتا حلیہ ٹھیک نہیں پاؤ گڈیش. اس کو گاڑی میں ڈالا, پوری رات تھانے میں رکھا, اور صبح اس کی کچہری سے جا کے آوارہ گردی کے جرم میں اس کے اوپر جو مقدمہ ہوا, اس کی بیچارے کچہری میں جا کے ضمانت لینا پڑی. ایک استاد کا یہ حال ہو چکا ہے. لیکن یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات آپ کو علم میں نہ آتی, یہ میرے علم میں بھی نہ آتی. وہ 2 دن 3 دن 4 دن کو رشوت دے کے 4 چھتر کھا کے پھر نکلتا. اس نے یہ کیا کہ اس کے پاس کیونکہ موبائل کی سہولت تھی, تو اس نے فیس بک اور ٹویٹر پر اپنے دوستوں کو, مجھے, کسی اور کو ٹیگ کر دیا کہ یار میرے نال واردات ہو گئی ہے. اینڈ دیٹ انیبلڈ ہم ٹو بی ہرڈ ان دی کنسرنڈ کوارٹرس. تو اس کی وجہ سے اس کا مسئلہ وہ حل ہو گیا. اگین میں ڈیجیٹل میڈیا کی اور نیا جو میڈیم ہے اس کی امپورٹنس کی بات کرنے کے لیے میں نے آپ کو ارریلیونٹ واقعہ سنایا. راولپنڈی میں ایک پولیس اہلکار جو شہید ہوا, اس کے 2 بچے تھے چھوٹی عمر کے, جو کہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے تھے. گھر میں غربت تھی, جو پینشن کی مد میں یا تنخواہ کی مد میں آتا تھا اس سے سلسلہ نہیں چل پا رہا تھا. ایک کسی اللہ والے نے ان کی پروفائل فیچر کیا اور ٹویٹر پہ, فیس بک پہ لگا دیا. پنجاب پولیس اور وزیر اعلیٰ تک وہ بات پہنچی, انہوں نے اس کے لیے تعلیم اور تربیت کا بندوبست کر دیا. اگین ڈیجیٹل میڈیا انیبلڈ دوز 2 kids ٹو گیٹ دیئر رائٹ. تو آپ یہ سیمینار کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ٹویٹر پہ معذرت کے ساتھ, کیونکہ وہ ٹرم بڑی مستعمل ہے, لیکن کسی کو برا لگے تو معاف کیجیے گا, ٹویٹر پہ یا یوتھیاپا ہوتا ہے یا پٹواری پن ہوتا ہے, تو یا اس کے بیچ کچھ ہوتا ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے, اس کے علاوہ آپ بھی وہ کر سکتے ہیں جو آپ یہاں باتیں کر رہے ہیں. آپ اپنے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, منسٹرز ہیں, کنسرن کوارٹرز ہیں یا اوپینین میکرز ہیں, آپ ان کو انگیج کیجئے رادر دین ٹو بی پارٹ آف سم ویگ ہیش ٹیگ ٹرینڈس, کہ جن کے ذریعے آپ نے کسی کردار کشی کرنی ہے, کسی کی ٹرولنگ کرنی ہے. جتنی انرجیز ہماری یوتھ ٹرولنگ پہ لگاتی ہے سوشل میڈیا پہ, اتنی اس سے آدھی انرجی صرف اپنے گولز کو اچیو کرنے میں لگا لے, تو میرا خیال ہے ریزلٹس وڈ ہیو بین انٹائرلی ڈفرینٹ. دوسری, جہاں تک آپ اسکولوں کی بات کر رہے تھے, تو یہ ایک جہاں مطالبات اسٹوڈنٹ طلباء تنظیمیں لکھ رہی تھیں, ایک مطالبہ آپ اس میں یوں ڈالیے کہ چونکہ 22.8 ملین بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں 5 سے 16 برس کی عمر کے دوران, 44% ٹوٹل بنتے ہیں یہ. تو آپ ایک مطالبہ یہ ڈالیے کہ تمام تر سرکاری اور سیاسی جو منتخب ہیں, تمام تر سرکاری اور منتخب سیاسی جو افراد ہیں, ان پہ پابند ہو کہ ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں ہی تعلیم حاصل کر سکیں گے. سرکاری اسکول آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ تو دس از دا اونلی سولوشن. ڈاکٹر صاحب یا میرے والد صاحب جس دور میں اسکول جاتے تھے, تو آئی ہیو ہرڈ فرام مائی فادر کہ جی وہ فلاں ڈپٹی کمشنر کا بچہ میرے ساتھ پڑھتا تھا, فلاں جرنیل کا بچہ میرے ساتھ پڑھتا تھا. اب آپ کسی سرکاری اسکول میں مطلب کسی کونسلر کا بچہ نہیں پڑھتے دیکھتے, وہ بھی پتہ چلے گا جی وہ بیکن ہاؤس جاتا ہے یا سٹی اسکول جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. سو اس چیز کو اگر ہم پابند کر دیں کہ سرکاری افسران اور منتخب جو سیاسی قیادت ہو مختلف سیاسی جماعتوں کی, ان کے بچے لازماً سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں, کسی اور اسکول میں داخلے کے اہل نہ ہوں, آٹومیٹکلی سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. رہ گئی بات معیار تعلیم کی, ہر ضلع میں آپ یونیورسٹی کھول رہے ہیں. میرا چونکہ تھوڑا سا ایجوکیشن سے تعلق رہتا ہے, میں وزٹنگ لیکچر بھی ہوں مختلف جامعات میں. سب سے بڑا المیہ یہ کہ آپ ہر ضلع میں یونیورسٹی ضرور کھول لیں, یہ چاہ پورا کر لیں آپ, لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن جتنی بری طرح سے سفر کی ہے وہ انبلیویبل ہے, اسپیشلی ان لاسٹ 15 ایئرز اور سو, 10 to 15 پرسائسلی. یعنی کہ XYZ کیٹیگری میں کتنے پیپر چھپتے ہیں کسی کو ان کیٹیگریز کا پتہ نہیں ہے. PhD تھو کے حساب سے, میں معاف کیجیے گا نام لے لیتا ہوں, کہ جتنی نئی یونیورسٹیاں کھلیں, چاہے وہ جامعہ گجرات ہو یا سرگودا ہو یا جتنی بھی نئی یونیورسٹی کھلیں,
یا جو کالجز تھے جن کو یونیورسٹیاں بنائی گئی تھوک کے حساب سے، یعنی یہاں سے صحافی اٹھ کے جایا کرتے تھے، گجرات سے جا کے پی ایچ ڈی کر کے آ جاتے تھے کہ ہم ایلیجیبل ہو گئے ہیں لیکچرر کے طور پر کسی جگہ پڑھانے کے لیے. ایک کلاس نہیں لی، ریسرچ کیا معلوم نہیں. اگر کوئی لٹریچر میں کام کر رہا ہے تو وہ ابھی تک غالب کی اور میر کی جان نہیں چھوڑا. اگر کوئی صحافت میں کام کرے تو ابھی تک مولانا ظفر علی خان پہ تھیسس لکھی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، مولانا ظفر علی خان کے بغیر صحافت پاکستان کی ناممکن ہے، لیکن ڈیجیٹل ایج کے ڈائنامکس کے ہیں. کس وجہ سے ٹویٹر کو سپیس کا آپشن انٹروڈیوس کروانا پڑا، کس وجہ سے فیس بک اس بات پہ غور کرے کہ ہم نے بھی سپیس کی آپشن دینی ہے. کلب ہاؤس کا نام آپ نے سنا ہے؟ دیکھیں نا، مطلب یہ تعلیم ایسی ہے ہماری، اب جستجو ایسی ہے کہ کلب ہاؤس ایک اپلیکیشن ہے جس نے یہ تمام چیزوں کو مرج کیا ہے. اس میں صرف آپ سپیس ایک سیشن ہوتا ہے، یعنی کہ آڈیو میسیجز کے ذریعے آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں کسی موضوع کے اوپر، نتھنگ ایلس. کوئی میسیج نہیں کر سکتے، کوئی چیٹ نہیں کر سکتے. ایک موضوع ہوگا، بینر لگا ہوگا کہ ایجوکیشن بجٹ کے اوپر یہ سیشن ہو رہا ہے کلب ہاؤس میں. اس میں جرنلسٹ بھی ہوں گے، سیاستدان بھی ہوں گے، ماہرین بھی ہوں گے. تو کلب ہاؤس وہ اپلیکیشن تھی جس نے ٹویٹر کو فورس کیا ٹو لانچ اسپیس آپشن. ٹویٹر پہ آپ اسپیس کی آپشن آتی ہیں جس میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں کسی موضوع پہ، سامع ہو سکتے ہیں یا اسپیکر ہو سکتے ہیں. تو ٹویٹر کو فورس کیا کلب ہاؤس نے. اب فیس بک از اباؤٹ ٹو انٹروڈیوس دیٹ ویری آپشن ویری سون. تو یہ جو ڈائنامکس آ رہے ہیں، اس پہ تو مجھے کوئی پی ایچ ڈی تھیسس نہیں ملا، اس پہ تو مجھے کوئی ایم فل کا ریسرچ ورک نہیں ملا، اس پہ مجھے کوئی ریسرچ پیپر تک نہیں ملتا. وہ اگین مولانا ظفر علی خان کی صحافت کو یا ابوالکلام آزاد کی صحافت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو بار دیں بٹھا کے آج کے سیمینار کے اوپر ایک خبر بنوا لیں کہ آج یہاں پہ منہاج القرآن میں یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا جس کا موضوع یہ تھا، آپ سب لوگوں سے جو جرنلزم کو یہاں پڑھنے والے ہیں ان سے خبر بنوا کے دیکھ لیں. اگر وہ خبر شاید انہیں قابل ہوگی تو میرا نام بدل دیجیے گا آپ. تو رونا ہم کس چیز کا روتے ہیں سر؟ ہماری اپنی جستجو ٹرولنگ میں، سستی شہرت میں، ٹک ٹاک میں، یوٹیوب میں خرچ ہو رہی ہے. ریئل جو ڈائنامکس ہیں ان کی جانب نہیں جا رہی. نہ ہمیں ریسرچ کی جستجو ہے، تو پھر ہم شکوہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری جامعات ٹاپ 500 میں نہیں آتی؟ جن کی جامعات ٹاپ 500 میں آتی ہیں، دے آر دی انوینٹر آف اسپیس، دے آر دی انوینٹر آف کلب ہاؤس، دے آر دی انوینٹر آف ٹویٹر. ان پہ اگر آپ غور کریں تو میرا خیال آپ کی آخری منزلیں بھی اور یہ منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی. بہت شکریہ آپ سب.